ہے تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم تعوذ صرف ہم نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، نماز کی پہلی رکعت میں، باقی رکعتوں میں تعوذ نہیں پڑھنا۔ یعنی کہ ثنا کو مکمل کیا، ثنا کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم تعوذ پڑھیں گے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے تسمیہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، تسمیہ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں اس پر ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں یہ ہے جب انسان یہ تعوذ پڑھتا ہے، پہلی چیز تو یہ نظر آئی ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں اگر اسے وسوسے آتے ہیں، دماغ میں دل میں خیالات آتے ہیں، تو اس تعوذ کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت پر مجھے امید ہے کہ وہ شخص شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے گا نماز میں۔ دوسری چیز یہ ہے، تعوذ پڑھنے سے اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز میں اگر کوئی انسان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کا یعنی کہ عمل ہو جاتا ہے جو نماز کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اس تعوذ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی کمی کوتاہی کو بھی معاف فرما دیں گے، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی شیطان مردود سے۔ جب انسان نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے بعد اگر کوئی کمی کوتاہی انسان سے ہو جائے، یہ ہے تعوذ پڑھنے کی۔ اس کے بعد اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں، اگر میں اسی پر ٹھہرے رہا تو اگلی بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کو مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ تعوذ پڑھیں گے، امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے نہ صرف آپ ثنا پڑھنے کی اجازت ہے، نہ تعوذ پڑھنے کی، نہ تسمیہ پڑھنے کی، نہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی، نہ کسی اور سورت پڑھنے کی۔ جب آپ اکیلی نماز پڑھیں گے، سنت نفل پڑھتے ہیں، تو اس وقت آپ کو یعنی کہ ثنا مکمل کرنے کے بعد تعوذ آپ پڑھیں گے۔ تعوذ کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے۔ تسمیہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ان جملوں میں انسان غوطہ لگائے کہ اس میں کیا چیز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے مراد میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ جب آپ اچھے کام، جائز کام، نیک کام شروع کریں تو آپ پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیں، تاکہ کہیں کہ پروردگار میں یہ کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ کام مجھ سے مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کے نام سے یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ نماز کا ہو عمل، قرآن کی تلاوت کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو، کسی بھی عبادت کا عمل ہو، جب بھی آپ اچھا کام کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھے معاملات ہوں، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ یہ میں الگ بات کر رہا ہوں، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو اتنا بڑا فائدہ ملے گا، اتنا بڑا اجر ملے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس بسم اللہ پر تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت لوگوں کے سامنے سنائی جا رہی تھی کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی کرم نوازی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضائل رکھے ہیں۔ اس مجمع میں ایک نبینہ شخص بیٹھ، تو جس وقت اس نبینے شخص نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سنی تو اس نے اسی وقت اپنے دل میں ہاتھ نہیں اٹھائے، اپنے دل میں کہا پروردگار اگر تیرے اس نام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر میری ان آنکھوں کو ٹھیک کر دے، میری آنکھوں میں روشنی عطا کر دے۔ اس شخص نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیا، ابھی واسطہ ہی دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو اسی وقت ٹھیک کر دیا اور روشنی عطا کر دی۔ اس بسم اللہ کی فضیلت کو پہچان لے تو اسے پھر کتنا اجر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، آگے فرمائے الرحمن، الرحمن الرحیم، یہ دو اللہ کے صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان سے مراد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بن مانگی نعمتیں دے دی،
آنکھیں بن مانگے، زبان بن مانگے، زبان یعنی کہ کان بن مانگے، پورا مکمل وجود آپ کو بن مانگے عطا کر دیا۔ آپ نے مانگا تو نہیں پیدا ہونے سے پہلے یا بعد میں اللہ مجھے یہ چیزیں عطا کر، نہیں، اللہ نے جو نعمتیں، چاہے جسم کی نعمتیں ہو، چاہے کھانے کی نعمتیں ہو، چاہے پینے کی نعمتیں ہو، چاہے رہنے کی نعمتیں ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جتنی نعمتیں بن مانگے عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت رحمان ہے۔ اللہ رحمان تو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو تمام نعمتیں بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ اب یعنی کہ اگلا جملہ الرحیم، رحیم سے کیا مراد ہے؟ رحیم سے یہ مطلب ہے جو انسان اللہ سے مانگتا ہے، تندرستی اللہ سے مانگتا ہے، نعمتیں اللہ سے مانگتا ہے، صحت اللہ سے مانگتا ہے، آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگتا ہے، قبر میں سکون مانگتا ہے، حشر میں سکون مانگتا ہے، یعنی کہ رحیم سے وہ مراد ہے جو اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کرے گا، یہ اللہ کی صفت رحیم ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے، رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے آپ کو عطا کر دے، رحیم اسے کہتے ہیں جب اس سے مانگو وہ آپ کو عطا کر دے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، بسم اللہ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسی دعا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پہلے تو ہم اللہ کے نام سے کام شروع کریں گے، پھر اس میں رحمان آ گیا، اس کی تعریف کریں گے جس نے ہمیں بن مانگے نعمتیں دے دی ہے، پھر تیسری تعریف آ گئی جس کو رحیم کہتے ہیں، جب ہم اس سے مانگیں گے وہ ہماری آرزو کو پورا کرے گا، وہ ہم جو مانگیں گے اللہ سے وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دے گا۔ یہ مفہوم ہے بسم اللہ پڑھنے کا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں لیکن میں اشارہ کرتا ہوں کیا بسم اللہ چھوٹیاں نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، آگے سورۃ فاتحہ شروع کرنے نہیں بھائی، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوگی، پہلے ثنا پڑھنی ہوگی، ثنا کے بعد تعوذ پڑھنا ہوگا، تعوذ کے بعد آپ کو تسمیہ پڑھنا ہوگا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو سنت کہا گیا ہے، لازم نہیں کہا گیا، واجب فرض نہیں کہا گیا، سنت کہا گیا ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہوگی، یہ سنت ہے۔ اگر آپ غلطی سے نہیں پڑھ سکے، آپ کو یاد نہیں رہا، تو اس پر آپ کے نماز میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا، آپ کی نماز تو مکمل ہوگی لیکن سنت چھوڑنے کے آپ گناہگار ہوں گے۔